السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج ایک اہم اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ عوام کارکنان تیار رہیں، کسی بھی دن وہ کال دے دیں گے، اور اس حوالے سے پھر سب کو انتظار کرنا ہے اور تیاری رکھنی ہے۔ کیا کہتے ہیں عمران خان، ذرا وہ سن لیتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے، ہم تیاری کریں، میں کال دوں گا، آپ سب تیاری کریں، جیل بھرو تحریک، اور جیسے میں آپ کو سگنل کروں گا تو سارے ہمارے لوگ نکلیں گے اور ہم اپنی جا کے گرفتاریاں دیں گے۔ ان کو پتا چل جائے کہ قوم کھڑی کدھر ہے، ہمیں پتا ہے جیلوں میں کتنی کیپیسٹی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ قوم کتنی تیار ہے نکلنے کے لیے، اور میرے آپ نے سگنل کی انتظار کرنی ہے۔ تو عمران خان نے اس آپشن کو کیوں وہ چوز کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو رہنما ہیں، کارکنان ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مقدمے بنائے جا رہے ہیں، ہمارے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نہیں آنا چاہتے، کیونکہ سڑکوں پر آئیں گے تو انتشار پھیلے گا، اور اس وقت جو معاشی حالات ہیں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ملک۔ تو ہمارے رہنماؤں کی جو گرفتاریاں، تشدد جاری ہے، اور پنجاب کے پی کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے باوجود الیکشن سے فرار کے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں، یوں کہ تاریخ نہیں دی جا رہی ہے، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور سب کا مقصد ایک واضح پلان ہے۔ وہ کیا ہے، اس کا ذکر بھی انہوں نے کچھ یوں کیا۔ پلان تو یہ ہے، کمزور کر کے تحریک انصاف کو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کیسز کروا کے، اور پھر بالکل جب یہ کمزور ہو جائے، اور پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ہر قسم کی مدد کر رہی ہے ان کی، الیکشن کمیشن بھی ان کی، کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی ان کی، پیچھے سے جو مدد بھی ان کی آ رہی ہے، اور اس کے بعد کیسز کروا کے اور جیلوں میں ڈال ڈول کے تو پھر یہ الیکشن کا پلان بنا ہوا ہے۔ عمران خان نے نظام انصاف سے بھی مایوسی کا اظہار کیا۔ ان کی گفتگو سے یہ تمام تر باتیں سامنے آئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری تمام تر امیدوں کا محور عدلیہ ہے، اور خاص طور پہ دو باتوں کو یقینی بنایا جائے، ایک تو ہمارے آئینی حقوق، بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آئینی مدت کے اندر الیکشن کا انعقاد ضروری ہے۔ کیا کہا عمران خان نے، دیکھ لیتے ہیں۔ میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں، کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس؟ اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو جناب، ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ہم جو گراؤنڈ پہ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں، یا ان سے منسلک جو سرکردہ رہنما ہیں، شیخ رشید کی بات کر لیں، آج ان کو سندھ پولیس لینے پہنچی راہداری ریمانڈ کے لیے، جو مسترد ہو گیا۔ جسمانی ریمانڈ کے بعد ریمانڈ مانگا جا رہا تھا، انہیں آج جوڈیشل کر دیا گیا۔ شیخ رشید احمد کیا بتاتے ہیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے، ذرا وہ سن لیتے ہیں۔ یہ کراچی مجھے بھیج رہے ہیں، لے جائیں۔ اگر میں رستے میں مارا گیا تو آصف زرداری، بلاول، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، 5 میرے مجرم ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، اور ان پر مقدمہ کیا۔ تو یہ تو ہو گیا سیاسی فرنٹ، اب ہم معاشی فرنٹ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہے، اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے یہ مذاکرات کامیاب ہو، آئی ایم ایف سے قسط ملے، لیکن اس کے لیے جو پاکستان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کل وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ناقابل تصور ڈیمانڈز ہیں۔ ساتھ ہی آج یہ بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ انرجی سیکٹر کے جو گردشی قرضے ہیں اس کے حوالے سے کوئی روڈ میپ حکومت نہیں دے سکی ہے، بلکہ مختلف حکام کی جانب سے ایک ہی مسئلے پر مختلف پلان بھی پیش کیے گئے ہیں۔ تو کیا واقعی حکومت کے پاس معاشی پالیسی کو لے کر کوئی روڈ میپ نہیں ہے؟ ان تمام تر موضوعات پر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوخیل صاحب۔ آپ دونوں سے ہی اس پروگرام میں گفتگو کریں گے ساری صورتحال میں۔ علی محمد خان صاحب، سر تیار ہیں، اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان نے اب تمام کشتیاں جلا دی ہیں، جو جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، آپ تیار ہیں جیل جانے کے لیے؟ اور کس طرح جیل بھرو تحریک کی جاتی ہے، ہوتا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا اپنے جب سے ہوش سنبھالا، آپ ذرا ہمیں بتائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ تحریک پاکستان میں یہ سٹیج آئی تھی، اور اب بھی پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کی تحریک ہے، اور جہاں تک جیل بھرو تحریک کا تعلق ہے، اس کے لیے کارکن تو تیار ہی ہیں، عوام بھی ایک کثیر تعداد میں جو ہے وہ نکلے گی۔ مجھے یاد ہے 2014 جو ہمارا دھرنا تھا، تو ہمارا فیصل آباد میں ایک کارکن تھے حق نواز صاحب، تو حق نواز صاحب شہید کر دیے گئے، پھر وہاں
یہ ران صاحب کا اور عابد شیر علی صاحب کا علاقہ ہے. وہاں پھر ہم کمپین کرنے میں اور چودھری اجاز صاحب گئے تھے. ہم نے وہاں اپنی ایک والنٹری گرفتاری، میں نے چودھری اجاز اس وقت ہمارے صدر تھے چودھری صاحب، سینیٹر چودھری اجاز چودھری صاحب، تو ہم نے اپنی گرفتاریاں پیش کی تھی. ظاہر ہے وہ اس وقت پولیس نے نہیں قبول کی تھی. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے سیاسی کارکنوں کا، ایک پریشر ٹیکٹک ہوتا ہے، ایک پرامن طریقہ احتجاج. تو اس کے لیے ہم سب تیار ہیں. اور ویسے بھی ہم سب پہ پرچے تو کٹے ہوئے، میرے پہ آلریڈی، میرے پہ بھی 25 مئی کے ہیں، اور بھی لوگوں پہ پرچے وغیرہ تو آلریڈی کٹے ہوئے. تو خان صاحب جیسے ہی کال کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کل جو لوگ امن مارچ کے لیے نکلے تھے یہ لاکھوں لوگ پھر اب جیلوں کی طرف جائیں گے. بس یہی ہے، حکومت سے یہی کہیں گے کہ ذرا دال روٹی کا انتظام برابر رکھنا. باقی انشاءاللہ ہم مرغ کھانے والے نہیں ہیں. جدھر بھی خان صاحب کا حکم ہوگا دال روٹی پہ گزارا کریں گے اور جیل میں انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے جب تک خان صاحب کہیں گے. اچھا، تو اس سے کیا مقاصد اچیو ہوں گے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی ویسے ہی آلریڈی ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جیل بھرو تحریک سے کیا حاصل کریں گے؟ جلدی الیکشن ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ کیا روڈ میپ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں یہ ایک طریقہ احتجاج ہے. قوم پہ جو اس وقت مشکل صورتحال ہے، معاشی طور پہ ہم بہت تباہ حال ہو گئے ہیں اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے. دیکھیں چاہے میں آج پوزیشن میں ہوں اور یہ قادر صاحب بیٹھے ہیں، حکومتی بینچز سے ان کا تعلق ہے، ایز اے پاکستانی، اور آپ جو ہیں اور جتنے آپ کی لاکھوں کروڑوں لوگ شاید ہمیں سن رہے ہوں، ہر پاکستانی کا چاہے وہ جس بھی جماعت سے ہے، سیاست میں نہیں بھی، اس کا دل رو رہا ہے. کس چیز پہ؟ کہ یار ہمارا ملک کیا اس کے قابل ہے کہ آج ہمارا ملک $3.5 ارب کے فارن ایکسچینج ریزرو کا بیٹھا ہوا ہے. ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ 500 ارب کے فارکس ریزرو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کر دیا ہے. اور جس طریقے سے اس وقت ہماری حالت ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ایک دن میں 10 اور 5 روپے وہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک سیاسی ناکامی تو ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی، لیکن اس کی قیمت پورے ملک اور ہماری ریاست اور ہمارے عوام جو ہیں وہ چکا رہے ہیں. تو ان حالات میں یہ ایک طریقہ احتجاج ہے. ایک تو اس کے خلاف، دوسرا دیکھیں جو ٹیررزم کا اتنا ایک سنگین واقعہ ہوا اور جو ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہے، اور بجائے اس کے کہ ریاست، حکومتی تمام شعبے، سیاستدان، بڑے لیڈر سب اکٹھے ہو کے ٹیررسٹ کی طرف ریاست کے آہنی ہاتھ جائیں، تو ہو کیا رہا ہے؟ رات کے 2 بجے شیخ رشید کو اٹھا لو، فواد چودھری کو اٹھا لو، اعظم سواتی کے ساتھ جو کیا وہ زبان پہ نہیں آتا، گل کے ساتھ جو کیا، یہ عمران ریاض کو ہر تیسرے ہفتے آپ اٹھا لو. اس سے دہشت گردی کی کمر نہیں ٹوٹے گی، اس سے قومی اتفاق رائے پیدا نہیں ہوگا. اور جو ایک سوچ اگر ہے بھی حکومتی حلقوں میں کہ آپ نے اے پی سی کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، اگر آپ رات کے 2 بجے ہمارے کارکنوں کو، مین لیڈرشپ کو اس طرح ہراساں کریں گے، اٹھائیں گے، تو جیلوں سے ڈرنے والے تو ہم نہیں ہیں. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں ہم جیل بھرو تحریک. پھر یہ آپ توقع نہ رکھیں کہ آپ ملک کو سب کو ایک پیج پہ لے آئیں گے، پھر ہم تفریق رہیں گے. اور یہی دہشت گرد چاہتا ہے کہ ادھر وہ حملے کرے، ہمارے بندے بھی شہید کرے، اور ہماری قوم بھی تقسیم رہے. یہاں پہ ذمہ داری جو ہے مندوخیل کا موقف جان لیتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں پریشر ٹیکٹک کے طور پر جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے اور یہ رسپانس ہے جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں کارکنان کی، رہنماؤں کی، ایز حکومت کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کتنا انڈر پریشر آ سکتی ہے حکومت اس طرح کی تحریک سے؟ دیکھیے، خود علی محمد خان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ٹیکٹکس ہے، سیاسی حربے ہے، اس اردو میں کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، استعمال کرے. آپ مجھے بتائیں کہ جو 5 دن کا بول کے گئے تھے کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، اور وہ پنڈی سے واپس چلے گئے، اور جیل بھرو تحریک اگر اتنی شوق ہے ان کو تو کیوں ضمانتیں کرا رہے ہیں؟ یہ کر دے، سارے وڈرا کرے ضمانتیں. اور خود علی محمد خان صاحب فرما رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی FIR ہے، تو جائے گرفتاری دے. اور پھر اگر یہ ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو بہت ساری جگہ ہے جہاں اس طرح لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے. اور یہ اس چیز کی فکر نہیں کرے کہ جیل کم پڑ جائے گی. جیل کم نہیں پڑیں گے، جیل میں بڑی گنجائش ہے. آپ کے ٹوٹل لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 150-200 ہے. اور پھر میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے علی محمد خان صاحب وکیل ہے، بہت دفعہ رپورٹ کر چکا ہے. سن سی، علی محمد خان صاحب وکیل ہے، آپ تو وکیل نہیں ہے، ایک اینکر ہے، نیوز سے تعلق ہے آپ کا. کیا اگر ایک شخص جرم کرے تو اس کے لیے کوئی ٹائم فریم ہے کہ صبح وہ ناشتہ کرے، نہ لے، شیو کرے، پھر اس کو گرفتار کیا جائے؟ نمبر 1 بات، کیا پیکا آرڈیننس PTI نے نہیں لایا؟
کیا مجھے بتاؤ اس سے پہلے 2016 کا سائبر کرائم جو ایکٹ ہے کیا وہ لاگو نہیں ہوگا؟ کیا شیخ رشید اتنی بڑی بات سپریم کمانڈر سابق سپریم کمانڈر آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اور عمران خان صاحب کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، یہ معاملی سٹیٹمنٹ ہے؟ کیا یہ بھی یاد دلانا پڑے گا کہ شوکت خانم میں دہشت گردوں کا علاج نہیں ہو رہا تھا؟ کیا آپ پشاور میں طالبان کے دفاتر نہیں کھولنا چاہ رہے تھے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جرم نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں ایک وکیل کی حیثیت سے، یہ بھول جائے کہ آپ پی ٹی آئی اور میں پیپلز پارٹی کا ہوں، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا شیخ رشید صاحب جس طرح سے ایک اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا یہ جرم نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر واٹس ایپ میسج چلا جائے؟ کا علاج ہوا وہاں کا تو کوئی علم نہیں ہے مجھے۔ قادر مندوخیل صاحب کراچی کے ہاسپٹل کا معلوم ہے آخری جملہ، وہ بڑے میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا ایک جملہ آخری جملہ سن لے آخری جملہ سن لے۔ آپ مجھے بتاؤ ہمارے پیپلز پارٹی کے ایک کارکن نے چیف جسٹس کے بارے میں سابق چیف جسٹس کے بارے میں جو باتیں کی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ گرفتار ہوا، گرفتاری سے پہلے وہ مجھ سمیت 5 میں نے 3 صوبائی وزیروں کو واٹس ایپ کیا ہے۔ ایف آئی اے والے نے علی محمد خان صاحب کی حکومت نے کے وربے میرے گھر پہ چھاپا مارا، وہ کتنا بڑا جرم کیا میں نے، میرے پاس دن میں 2000 سے زیادہ واٹس ایپ آتا ہے، کیا میں اس میں جرم میں شریک ہوں؟ اور پھر اس کے بعد پریویلیج موشن موو کر کے اس کے بعد وہ ڈی جی ایف آئی آیا تھا اور وہاں پہ ہم نے کہ بھائی تمہارا کیا کام ہے؟ چیف جسٹس کی اگر توہین ہوئی ہے تو اس کی سزا زیادہ سے زیادہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں 6 مہینے۔ آپ میرے گھر پہ کس قانون کے تحت کس حیثیت سے؟ آج علی محمد خان صاحب کو یہ قانون یاد آ رہا ہے، آج علی محمد خان صاحب کو رات 2 بجے 4 بجے گرفتاری یاد آ رہی ہے، کیا عدی فریال صاحبہ کو رات 12 بجے اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں نہیں ڈالا گیا، جبکہ جیل مینول کے مطابق 6 بجے کے بعد کوئی بھی ملزم جیل میں نہیں رکھا جا سکتا ہے، وہ غلط ہو رہا کے باوجود بھی۔ تھا تو اب جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے؟ سر مجھے یہ بتا دیں ایز پولیٹیشین ایز ایم ایل اے آپ جو قانون پاس کرواتے ہیں قانون بناتے ہیں، یہی تو میں نے سوال علی محمد خان صاحب وکیل ہے میں نے ان کے سامنے رکھا کیا غلط ہے؟ اگر شیخ رشید اتنی بڑی بات کر رہے ہیں میرے صدر پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ کہتا ہے دہشت گردوں کے ساتھ اس نے سودا کر کے عمران خان کو قتل کرنے کی، یہ جرم نہیں ہے؟ سر اگر آپ کی یہی توجہ ہے تو یہ بھی یہ توجہ دیتے ہیں کہ کرپشن کے کیسز تھے، کرپشن کے معاملات تھے اس لیے وہ کیسز تھے، تو اپنے طور پہ یہ بھی اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اس طریقے سے جسٹیفائی کر رہے ہیں کیونکہ میرے لیڈر کو ایسے کہا، میرے لیڈر کے لیے الفاظ کہے، تو پھر کچھ بھی ہو، پھر وہ قانون سے بالا بھی ہو اگر، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہی لاجک ہے نا قادر مندوخیل صاحب؟ نہیں آپ بات کی اور لے جا رہی ہو۔ آپ مجھے بتا دوں کہ شیخ رشید جس نے ساری زندگی گیٹ نمبر 4 کی چپڑاسی کی حصت سے، خود عمران خان اس کی حصت چپڑاسی جیسے نہیں ہے، وہ شخص جو کہتا ہے سینئر سیاستدان ہے، وہ تو 2 ٹکے کا سیاستدان ہے، تم ساری زندگی تم نے ڈکٹیٹروں کے ساتھ رہ کے تم وزیر بنے ہوئے، تو بڑا سیاستدان بن گیا۔ چلو میں کہتا نہیں ہوں میرے اور علی محمد خان جیسا کارکن ہی صحیح، آپ مجھے بتاؤ جرم تو جرم ہے، اگر ایک شخص جرم کرے تو اس کو نہیں پکڑا جائے گا، ایک شخص اگر قانون کی خلاف ورزی کرے تو نہیں پکڑا جائے گا؟ یعنی جو مرضی، ان نے عدالت کو نہیں چھوڑا، ان نے افواج پاکستان کو نہیں چھوڑا، ان نے باپ بیٹے کے بیچ میں لڑائی کرائی، بیٹی ماں کے بیچ میں لڑائی کرائی، معاشرے میں نفرتیں پھیلائی، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ سے زیادہ تو کسی کو آپ سزا نہیں دے سکتے۔ قادر مندوخیل صاحب سیاسی بیان غلط برا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سیاسی بیان دے رہا ہے تو وہ کس قانون کے تحت کیا جرم ہے آپ تو خود بھی جانتے ہیں قانون، تو مجھے بتا دیجئے، میرا علم بڑا کم ہے۔ آپ غلط مثال دے رہی ہو، سیاسی بیان نہیں ہے۔ ایک شخص کہہ رہے آصف علی زرداری نے دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے عمران خان قتل، یہ سیاسی بیان ہے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں سیاسی بات ہے؟ سابق سپریم کمانڈر افواج پاکستان کے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے، وہ ایک الگ سیاسی بیان ہے؟ سیاسی بیان تو یہ ہے کہ میں علی محمد خان صاحب کے اوپر وہ میرے اوپر کوئی بھی الزام لگا لے، لیکن اتنی بڑی بات کر کے آپ اس کو سیاسی بیان کر رہی ہو۔ سر جو کراچی والا کیس ہے نا، جو بلاول بھٹو کے لیے انہوں نے کہا غلط کہا، نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک سیاسی بیان ہے۔ اور جہاں تک آپ وہ بات کہہ رہے ہیں آصف علی زرداری والی، بار بار شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کو کوٹ کیا۔ صدف آپ کو قانون کا نہیں پتا، یہ وکیل بیٹھے پوچھو۔ اگر ایک شخص کی آپ تذلیل کریں گے، ایک شخص کو آپ گندی باتوں سے اس کو نوازیں گے، ایک شخص کی شہرت کو جو کہ شہید ماں کا بیٹا ہے، شہید نانا کا نواسا ہے، اس کے بارے میں 2 ٹکے کا آدمی اس طرح بات کریں گے، یہ سیاسی بیان ہے؟
ایک آدمی کی اوقات کیا ہو جو اتنی بڑی لیڈر کے بارے میں وہ اتنا غلیظ گفتگو کر رہے ہیں جو بندہ کسی ٹی وی چینل پہ نہیں کر سکتا ہے. آپ کے لیے سیاسی بیان ہے, لیکن میں بتاؤں کاش یہ شیخ رشید جو نظر سندھ آ جائے اور یہ ریمانڈ آنا تو پڑے گا, پھر ان کو پتہ چل جائے گا, ان کی نسلیں یاد رکھیں گے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ 2% کا انسان ہے, اس کی کیا اوقات ہے, ہو سکتا ہے وہ کہہ یہ میری توہین ہو گئی. نہیں, اب یاد رکھنا. ہاں اچھا علی محمد صاحب, آپ اس کا جواب دے لیں. آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نا 2% کا انسان ہے, چپڑاسی ہے, تو یہ اگر وہ سمجھے کہ میری توہین ہو گئی, علی محمد سے پوچھ لیتے ہیں, وہ ذرا اس کا جواب دیں گے. سر یہ بتائیے, میری بات سنو, یہ الفاظ اور شیخ رشید کی جو بکواس ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ فرق لے لیں. 2% کا آدمی تو بڑا چھوٹا لفظ استعمال کریے. میں تو بڑا سخت الفاظ میں ٹی وی میڈیا کا خیال رکھتے ہوئے کر رہا ہوں, نہیں تو میں بڑا سخت الفاظ میں جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں, کیونکہ بات یہ ہوتا نا ایک آدمی خاندانی ہے. بہت شکریہ سر, نیشنل ٹیلی ویژن پہ آپ خیال رکھیں تو بہتر ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان کی وزیر اعظم اس کے بارے میں شیخ رشید کا باپ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ بتا سکتے ہیں شیخ رشید کا باپ کون ہے؟ بلاول کا باپ کون ہے؟ بلاول کا نانا کون ہے؟ بلاول کا ماں کون ہے؟ یہ فرق ہے لیڈروں کے بیچ میں. اس وجہ سے میں ٹھیک ہے, پروگرام آگے بڑھاتے ہیں, اس بحث سے نکلتے ہیں. علی محمد خان صاحب, سر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ لوگ, میں تو اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھ رہی ہوں ایک ٹرینڈ کہ کون کتنے دن جیل میں رہا, تو ایک طریقے کی ایک میراتھن یہاں پہ چل رہی ہے کہ 4 دن جیل جاتے ہیں اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں کوٹ کر رہی ہوں جو سوشل میڈیا پہ لکھا جا رہا ہے, اور اکثر بیشتر حکومتی اتحاد کے لوگ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو گرفتاریاں ہیں پہلے بھی غلط تھیں, اب غلط ہو رہی ہیں, تو ماضی میں جو کیا تحریک انصاف نے, کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادتیاں ہوئی ہیں اور آج ایک طریقے سے ہم ایک دائروں میں گھوم رہے ہیں اور اس کے بدلے لیے جا رہے ہیں؟ کیا کہیے گا سیاست کے بارے میں علی محمد صاحب؟ سیاست ہمارا ایک کلچر بھی ہے, مشرقی کلچر ہے, ہم پاکستانی, ہم ماؤں بہنوں والے لوگ ہیں. ہم سیاست میں ہمارا تو کلچر ہی رہا کہ جلسوں میں آپ ایک دوسرے کا نام بھی نہیں لیتے, آپ ایک طریقے سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پہ اخلاقی طور پہ تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, نامناسب الفاظ کا چناؤ, لیکن اس پہ کیا اس طرح اگر ہم نے پرچے کرنے شروع کر دیے تو عمران خان صاحب کے خلاف کیا کیا باتیں جو ہے اپوزیشن کی, آج کی نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ممبران نے نہیں کی, ان کی ذاتی زندگی کو لے کے, اور پھر خان صاحب کی جو ان کی جو وائف ہیں جو فرسٹ لیڈی تھی, ان کے حوالے سے کیا کیا حرزہ سرائی نہیں کی. میرے خیال میں دونوں طرف سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے کہ سیاست میں آپ گالی نہ دیں اور سیاست میں آپ اپنا موقف پیش کریں, اور وہ پیش کیا جا سکتا ہے, مضبوط طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے, اور آپ دلائل سے بات کریں. تو یہ جو شیخ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے میرے خیال میں ایک, مجھے تو ذاتی انتقام ہی لگ رہا ہے. اور وہ جو انہوں نے بات کی آصف صاحب کے خلاف, اس کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ آصف صاحب جو ہیں وہ سابق صدر رہے اس ملک کے, اور آج بھی پیپلز پارٹی کے وہ کو چیئر پرسن ہیں, سندھ میں ان کی حکومت بھی ہے. میرے خیال میں جو بات خان صاحب نے کی وہ بڑی سیریس ہے, کیونکہ خان صاحب پہ جانی حملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ان کی زندگی بچی. تو پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جس کی اپنی لیڈر شہید ہوئی ہیں. میرے خیال میں تو ان کو زیادہ ان چیزوں کے حوالے سے سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ اگر سابق وزیر اعظم پہ یہ حملہ ہوا اور وہ یہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, اب ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, تو اس سلسلے میں آصف صاحب کو میرے خیال میں ان کو بجائے اس کے کہ وہ پرچے کٹوائیں شیخ رشید صاحب پہ, آصف صاحب کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے, اور زرداری صاحب کہیں خان صاحب کو کہ بھئی میں ایک سیاست دان ہوں, میرا آپ سے اس طرح کی کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کیا تسلی چاہتے ہیں؟ جو کوئی کمیشن ہے, جو JIT ہے یا سپریم کورٹ کے نیچے کوئی کمیشن بیٹھے, وہ عمران خان صاحب کو بھی بلائے, زرداری صاحب بھی بنائے, خان صاحب بھی اپنے اس میں ثبوت دیں جو ہمارے پاس ہے. ظاہر سابق وزیر اعظم ہیں, وہ بغیر کسی دلیل کے ایسی بات تو نہیں کر سکتے, تو اس کی سزا ہم شیخ رشید صاحب کو دیں کہ ان کے اس پہ ہم پرچے کریں. اور وہ ایک دیکھیں, میں مندوخیل صاحب سے بسط احترام عرض کروں گا, ان کے الفاظ کا چناؤ بھی درست نہیں تھا. شیخ رشید صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کریں, اور میں بہت سی چیزوں سے ان سے اختلاف رکھتا ہوں, لیکن پاکستان کی سیاست میں صدف صاحبہ, شیخ صاحب غریب آدمی کی آواز ہے اور مڈل کلاس آدمی تھا وہ, اور انہوں نے کہا ان کے والد کا کیا نام ہے, شیخ رشید صاحب ایک سیلف میڈ مین, ایک غریب آدمی کے گھر میں پیدا ہونے والا,
جو اسی لال حویلی کے سامنے مزدوری بھی کرتا تھا، آج اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، تو یہ وہ تو ایک مثال دیکھیں، ان کا ایک طرز سیاست ہے، اس سے ہم بہت سی چیزوں سے ایگری نہیں کرتے، لیکن ان کو اس طرح سے کہہ دینا کہ خدا نخواستہ وہ 2% کے ہیں، نہیں، 2% کے نہیں ہیں، وہ پنڈی کے عوام کا فخر ہے، پنڈی کے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، پاکستان کی سیاست میں وہ ایک بڑا نام ہے، اور پاکستان کی سیاست میں وہ غریب کی آواز ہیں، تو ان سے بھی اگر کوئی گفتگو میں غلطی ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا، وہ پاکستانی ہے، وہ عام آدمی کی آواز ہے، وہ غریب آدمی کی آواز ہے، وہ ٹھیلے والے کی، مزدور کی آواز ہے، اس طرح سے ہم ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے اگر گالم گلوچ، اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیں صورتحال کیا ہے، مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا، آدھا منٹ دیجیے گا۔ صورتحال کیا ہے، ہمارا ملک دیوالیہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کے قریب ہے، اللہ نہ کرے، 3.5 ارب ڈالر کا ہمارے پاس ریزرو ہے، ہم اس وقت مشکل صورتحال میں ہیں، بجائے اس کے کہ جو ہمارے ہیں اپنا شہباز شریف صاحب امپورٹڈ صاحب، بجائے اس کے کہ وہ سر جھکا کے عاجزی اختیار کر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو وہ دعوت دیں کہ یار آؤ، یہ ملک مشکل میں ہے، میرے سے نہیں چلا، ٹھیک ہے نہیں چلا یار، اوکے نہیں چلا، تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے، ٹیررزم کے ہمارے سر پہ سوار ہے، 100 بندہ ہمارا ایک دن میں شہید ہو جاتا ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ میں نے کل مردان میں ہمارے امن کانفرنس میں یہ بات کی، یہ بات آپ کے چینل پہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس پہ بات کریں گے علی محمد صاحب، ذرا بریک لے لوں میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں یہ تمام موضوعات ہیں جو اس وقت ہمارے وہ مسائل ہیں جن پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے، لیکن بحث اس وقت کیا ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے صورتحال رکھی۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر بھی بات کرتے ہیں، معاشی صورتحال پہ، اور اس وقت جو امن و امان سے متعلق معاملات ہیں اس پر بھی۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور جہاں پر پروگرام میں بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، علی محمد خان صاحب نے ذکر کیا پشاور سانحے کا، اور سبھی کو اس پر غم و غصہ ہے، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ ملک نے جو قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی فوج نے اور اس ملک کے عوام نے جو قربانیاں دی ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، کسی بھی طریقے سے اب دہشت گردی کو یہاں پہ پنپنے نہ دیا جائے۔ قادر مندوخیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہم نے دیکھا سانحہ پشاور کے بعد اے پی سی کا انعقاد کرنے کے لیے وزیر اعظم کی کوششیں قابل ستائش ہیں، لیکن جب آپ دعوت دیتے ہیں تحریک انصاف کو اس کا حصہ بننے کے لیے، پھر الزام تراشی بھی ساتھ کرتے ہیں، پھر وہ اس دہشت گردی کا مورد الزام انہیں ٹھہراتے ہیں، تو سر یہ کون سے دعوت دینے کے اصول ہیں، ایسے کیسے وہ آئیں گے؟ اس پر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، تو بلیم گیم سے ہم نکلیں گے تو مسائل حل ہوں گے، کیا کہیے گا؟ جی صدقے جاؤں، بڑی اچھی پلی آپ نے علی محمد خان صاحب کی طرف سے بیان کر لی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا میں پیچھے لے جاتا ہوں، مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا، بتانے کی۔ جب ہماری قائد بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، پورا سندھ جلا، پورا سندھ میں ہر طرف سے عوام احتجاج کرے تھے، مگر بی بی شہید کے قبر پہ آصف علی زرداری صاحب کھڑے تھے، اس نے بولا پاکستان کپے۔ آپ کو پتہ ہے سندھ میں علیحدگی پسند کی تحریکیں چل رہی زمانے سے، ایک تھوڑی سی چنگاری کی ضرورت تھی، مگر آصف علی زرداری صاحب نے وہ چنگاری پہ بھی پاؤں رکھ کے اور پاکستان کپے کا نعرہ لگایا۔ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے۔ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے جو نہیں یہ سائبر کرائم کی پیکارڈینس کے کیسز آپ کو ستا رہی ہے کہ آپ کو میرے خلاف کیس کیوں کرتی ہے، اس وجہ سے میں نہیں گیا۔ اس سے پہلے اے پی ایس کے بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا، جو ظلم بربریت ہوتا، اور یہ اسلام آباد میں دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد چائنا کے صدر آ رہے تھے، دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ اللہ کر کے وہ ختم ہو گیا ہے، 126 دن بیٹھ کے ان کو پتہ چل گیا رزلٹ کچھ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، اس ثانیہ میں جہاں انہوں نے ہر طرف سے سہولت کاری کا اس کا انتظام کیا تھا انہی لوگوں کا، جہاں ان کے وزیر اعلیٰ باقاعدہ بتت دیتے ہیں، میں لفظ علی محمد خان صاحب میری بات کو ڈینائی کر رہے، بتت دیتے ہیں ان کے وزیر، ان کے ایم این اے، اور پھر اس کے بعد جب یہ ثانیہ ہوتا ہے تو کم سے کم آپ پاکستان کی خاطر، اس شہداء کی خاطر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسی ماحول میں تو لوگ دشمن کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں، ایسی ماحول میں تو لوگ کفار کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں۔ آپ پاکستان کے ساتھ، جو پاکستان کی آئین کے مطابق وزیر اعظم حکومت بدل گئی ہے، آپ اس کے ساتھ چلو، آپ کو جو بھی ماضی میں غصہ تھا، لیکن اب اتنی بڑے ثانیہ میں اتنی بڑی جو ایک شہید ہوا ہے ہماری پولیس افسران، آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا کا خوف ڈالے صدف، آپ کیسے مثالیں دے رہی ہو؟ آپ مجھے بتاؤ کہ ذرا سا آدمی کے پاس آدمی کو ادھر بیٹھ کے اس ٹیبل پہ بیٹھ کے
قادر مندوخیل صاحب اس ٹیبل پہ بیٹھ کے تب گلے شکوے کر لیے گا، لیکن آپ اگر ٹی وی پہ کریں گے تو پھر وہ ایک ڈیفرنٹ جیسٹر جاتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، پھر وہ نہیں آ رہا ہے، انہوں نے جو میسج دیا ہے. صدف صاحبہ ہم نے تو دعوت دی ہے، ہم نے تو دعوت دی، آ جاؤ. ان کی جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف مقدمے، ہم نہیں جائیں گے. وہ بھائی کون سا پانسی کا مقدمہ آپ کے خلاف ہے؟ وہ جو 2 دن سے زیادہ ریمانڈ ہوتا ہی نہیں ہے، 2 دن سے زیادہ جیل ہوتا ہی نہیں ہے. مقدمات دیکھ لیں، اچھا مقدمات دیکھ لیں آصف علی زرداری کے خلاف، مقدمات دیکھ لیں خورشید شاہ کے خلاف، مقدمات دیکھ لیں فریال تالپور صاحبہ اور ڈاکٹر عاصم کے خلاف. یہ کون سے مقدمات ہیں؟ اتنا بڑا ایشو بنا کے کہ آپ نے یہ 100 سے زیادہ جو شہداء ہے ان کی لاشوں میں بھی رحم نہیں ہے آپ کا. آپ نے اپنے ضد کی وجہ سے، آپ نے اپنے ضد کی وجہ سے، شیخ رشید کا آپ کے چینل پہ ایک بیان چل رہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے. اور تیری جان تو پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کمپیئر کرے ہو. آج آپ یہ 100 سے زیادہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے، اور ان کو آپ ایک چھوٹے سے جو یہ سائبر کرائم کی مقدمات سے اب کرے. علی محمد صاحب سر یہ بتائیے، یہ ماضی کے جو حوالے دے رہے ہیں تو واقعی مذاکرات کی بات کی گئی، کہا گیا کہ ان کو دھارے ملانا چاہیے، دفاتر کھولنے کی بھی بات کہی، تو اس کو آپ کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے؟ آج آپ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، کل ان لوگوں سے مذاکرات کو تیار تھے، تو کس طریقے سے مسئلے حل ہوں گے؟ ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اس وقت ملک کی باغ ڈور تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، تو انہی سے بات کرنی پڑے گی. کیا کہیے گا؟ دیکھیں، جہاں نیتی ہو وہاں اللہ تعالیٰ مسائل کا حل وہ اللہ دے دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ جب مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بیٹھ کے اس کے مسائل کا حل نکالتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری اس میں زیادہ ہوتی ہے اور حکومت ہمیشہ سب کو لے کے چلتی ہے. اب جس طرح کے حالات ہیں، پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم سب لائن کے کس طرف ہیں. ہم میں سے کوئی بھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ تمام جماعتیں کسی نہ کسی لیول پہ دہشت گردی کا جو ہے وہ شکار رہی ہیں. میں ایک بات کر کے اس کے بعد پھر اپنا بیانیہ سامنے آپ کے رکھتا ہوں. صرف اس لائن سے اگر ہم میں کوئی بھی کوئی احساس ہے تو وہ جاگ جائے گا کسی میں بھی. کل میں نے امن مارچ میں مردان میں یہ بات کی بھی. مراد سعید پشاور میں تھے. مراد سعید کا انیشیٹو تھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں مراد کو، ینگ آدمی ہے، لیکن جس طرح سے انیشیٹو لیا ہے کہ ہمارا اگر صوبہ اور ملک محفوظ ہوگا تو اس میں صرف مراد کا یا میرا یا آپ کا گھر محفوظ نہیں ہوگا، پورا ملک محفوظ ہوگا. وہ ایک ہمارے جوان ہیں خیبر پختونخوا پولیس کے، وہ شہید ہوئے بعد میں. زخمی جب تھے، جب ان کو LRH لا رہے تھے تو وہ رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں کہ انہوں نے یہ بات کی، وہ جوان نے، ہمارے بچے نے، ہمارے شہید نے، اس وقت زخمی تھا، اس نے کہا کہ میں اپنی شہادت سے مجھے کوئی ڈر نہیں. لیکن کہتے ہیں کہ میں ماں کا اکلوتا ہوں، میں بڑا لاڈلا ہوں، تو میرے بعد میری ماں جو ہے وہ سنبھل نہیں پائے گی. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی ماں کی فکر ہے. وہ پھر شہید ہو گیا بچہ ہمارا جوان جو ہے. تو اس طرح کے اب حالات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک سٹیپ بیک لینا چاہیے اور انیبلنگ انوائرمنٹ، جس پہ کل ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بڑی مناسب کل بات کی ہے. قریشی صاحب نے یہ بات کی کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ حکومت کو بنانی چاہیے. دیکھیں یہ پرچے آپ بعد میں بھی کاٹ سکتے ہیں. شیخ رشید کون سا ملک سے بھاگ رہے ہیں، عمران ریاض ادھر ہی ہیں، اگلے دن پھر گرفتار کر رہے ہیں، میں ادھر ہوں، سب ادھر ہی ہیں. تو مختصر بتا دیں علی صاحب، پھر آپ لوگ اسے APC کا حصہ بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں حکومت کو ایک کلین ہینڈز کے ساتھ آنا چاہیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف اس میں اپنا کردار ادا کرے، جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، طاقتور فورس ہے. خیبر پختونخوا جہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، وہاں ہماری بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے اور ہم سب مل کے اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ یہ جو غلط پرچے کر رہے ہیں، یہ جو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، یہ جو زور زبردستی کر رہے ہیں، اس سے ماحول نہیں بن رہا نا. ایک طرف ایک آدمی کو آپ رات کو ماحول بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، ماحول بنانا پڑے گا. علی محمد صاحب یہ کہتے ہیں اگر آپ کلین ہینڈ کے ساتھ آئیں، ماحول آئیں، تو پھر ہم اس APC کا حصہ بننے پہ غور کر سکتے ہیں. قادر مندوخیل کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. یہاں پر بریک لیں گے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس وقت IMF سے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اس پر بات کریں گے. معاشی تجزیہ کار مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IMF से मुज़ाकरात के मामले पे। जो बहाली प्रोग्राम है उसका पहला राउंड मुकम्मल हो गया है और जहाँ IMF सख्त तरीन इक़दाम का मुतालबा कर रहा है, वहीं पर मुआशी रोड मैप के लिए सियासी इत्तेफाक राय पर भी जोर दिया जा रहा है। यानी कि IMF को ये खदशा है कि जो इजाफी टैक्स लगवाए जाएंगे उसका नफाज जो होगा उसमें अपोजिशन या आइंदा आने वाली हुकूमत वो भी ऑन बोर्ड हो, कोई किसी किस्म की वो रुकावट का सबब ना बने। तो मुल्क का सियासी माहौल जिस तरह का है उसको देखते हुए ये भी अब जरूरी है कि ये यकीन दहानी किस तरह गवर्नमेंट हासिल करेगी और कन्विंस कर सकेगी IMF को जनाब जो रोड मैप जो मामला तय होंगे उस पर आने वाली हुकूमत भी अमल दरामद उसी तरह करेगी। लेकिन पाकिस्तानी टीम के हवाले से हम ये भी आपको बताएं कि खबर ये सामने आई एनर्जी सेक्टर के हवाले से कि सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए हुकूमती टीम कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं दे सकी है, बल्कि जो इसी इशू पर पॉलिसी पर जो मुख्तलिफ हुकाम हैं उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं। अब देखना ये है इसके अलावा जो टैक्स लगाए जाएंगे कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में उसका इजाफा होगा। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं जिससे हम ये सुनने में आ रहा है कि 30 रुपए मजीद पेट्रोल महंगा होने का खदशा है। कहां तक IMF से मामलात पहुंचे हैं, पहला राउंड जो मुकम्मल हुआ है उसमें क्या तय पाया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माशी तज्जियाकार सईद मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं। मेहताब हैदर साहब बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा हमें, हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा कीजिएगा। 5 दिन हो गए हैं और 9 फरवरी तक की डेलीगेशन यहाँ है। अब अभी तक किस हद तक कामयाबी मिली है जो किस्त हमें लेनी है उसके लिए, और क्या शराइत हैं जिसको वजीर आजम भी कह रहे हैं इंतहाई सख्त शराइत हैं? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और IMF की नामे जायजे की कंप्लीशन के लिए और $1 बिलियन की ट्रांच के लिए बातचीत जारी है। जो टेक्निकल लेवल टॉक्स थी वो कंक्लूड हुई हैं, लेकिन उसके अंदर चंद चीजें बाकी रह गई हैं। चूंकि IMF ने अपनी जो 9 टेबल्स तैयार करके हुकूमत पाकिस्तान को देने हैं, तो आज भी एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई जिसमें IMF और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ मजीद डेटा को एक्सचेंज किया। अब IMF जो टेबल्स हैं बेसिकली वो ये बताएंगे कि टोटल कितना गैप है फिस्कल फ्रंट के ऊपर, जो गैप फिल करने के लिए हुकूमत को मजीद टैक्स लगाने पड़ेंगे या अपने अखराजात को कम करना पड़ेगा। तो ये टेबल्स है ये मंडे की शाम तक, रात तक, क्योंकि पाकिस्तान और वाशिंगटन का जो टाइम का फर्क है उसके तनाजर में ये मंडे की शाम तक जो है वो शेयर हो जाएंगे और ट्यूसडे से जो है पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल टॉक्स होंगी। पॉलिसी लेवल टॉक्स का मतलब ये है कि इसमें ये तय होगा कि IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल के लिए मजीद कितने टैक्स लगेंगे और कितना एक्सपेंडिचर्स के अंदर कट करना पड़ेगा और कितनी बिजली और गैस की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। ये बेसिकली 3-4 चीजें जो है वो बाकी रहती हैं, लेकिन इसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फिस्कल गैप जो मालियाती खसारे का उजम है वो जब तक डिटरमिन नहीं होगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि कितने के टैक्स लगेंगे। लेकिन 500 से लेकर 1,000 अरब रुपए के दरमियान वो हुकूमत को मेजर्स देने पड़ेंगे। पाकिस्तान की तैयारी जो कहा जा रहा है कि कोई रोड मैप अभी तक नहीं दे पाए हैं, वहां पे कहाँ क्या मुश्किलात आ रही हैं, कहाँ पे कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने में हिचकिचा रहे हैं? देखिए हुकूमत इस टाइम जो सबसे बड़ी मुश्किल है हुकूमत के लिए वो ये है कि वो अगर इस टाइम ये टफ डिसीजन लेती है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि बियॉन्ड इमेजिनेशन हैं जो IMF की तरफ से प्रपोजल्स आ रही हैं, तो उन प्रपोजल्स में यही है कि 3 चीजें उन्होंने GST के फ्रंट पे हुकूमत से के टेबल पे रखी हैं। अभी फैसला कोई नहीं हुआ। उसमें ये है कि 1% GST का इजाफा कर दिया जाए, यानी अभी 17% है, इसका रेट बढ़ा के अक्रॉस द बोर्ड 17% कर दिया जाए। दूसरी तजवीज ये रखी है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हुकूमत जो है वो फ्लड लेवी लगाए, उसमें इंपोर्ट स्टेज के ऊपर भी, और जो पाकिस्तान में रहने वाले एफिलिएट क्लास है अभी लोग हैं उनके ऊपर भी ये लेवी लगाई जाए। उसके अलावा जो बैंक्स ने विंडफॉल प्रॉफिट्स कमाए हैं एक्सचेंज रेट की वजह से उसके ऊपर भी लेवी लगाने की तजवीज है। हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि ये GST जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर है या उसका रेट बढ़ाने की चीज है उसको रेजिस्ट करे, लेकिन ये उस टाइम को जब ये तय कर लिया जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान
और IMF किस मालियाती जो गैप है कौन से फिगर्स के ऊपर रिकंसाइल करते हैं। अच्छा। तो ये आइंदा आने वाली